ایمان کے بعد صحت خدا کی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت سے لاپرواہی برتنا مسلمانوں کی شایان شان نہیں۔ صحت کی قدر اور اس کی حفاظت ایک مسلمان کا فرض ہے۔ کسی نے بہت پیاری مثال دی، جس طرح دمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے، اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی غفلت بھی خطرناک سی بیماری کا پیش بن سکتی ہے۔ انسانی صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی۔ صحت کے ساتھ ہی انسان باقی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ انسان بیمار ہو تو اس کے سامنے ہزار نعمتیں پڑی ہوں تو اس کو اچھی نہیں لگتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی صحت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ انسان کو لاکھوں روپے بھی خرچ کرنے پڑے تو وہ خرچ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، یہ پانی 7 دن تک پیو گے تو جسم سے تمام بیماری ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جس میں بارش کے پانی پر دم کر کے اس کو پینے کا بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سورہ فاتحہ 70 بار، سورہ اخلاص 70 بار، سورہ فلق 70 بار، سورہ ناس 70 بار پڑھ کر دم کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی، جو شخص یہ پانی 7 روز تک متواتر پیے گا اسے صحت و عافیت عطا فرمائیں گے، اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو نکال دیں گے۔ جو شخص بھی پانی 7 دن تک پیے گا اس کی ہر بیماری دور ہو جائے گی، بشرط اس حدیث میں بیان کردہ تمام چیزوں کا مکمل خیال رکھا جائے۔ جو تعداد اور ترتیب حدیث شریف میں آئی ہے اس کی پابندی کی جائے۔ 70 مرتبہ کی جائے، کچھ زیادہ نہ پڑھ لینا۔ اور یہ عادات بتائے جاتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ 70 کی جگہ 70 ہی پڑھے جائیں، 71 نہ ہوں۔ 7 دن تک متواتر استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کبھی چھوڑ دیا کبھی پی لیا۔ بارش کا پانی اکٹھا نہ کیا جائے بلکہ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد بارش کا پانی اکٹھا کیا جائے تاکہ یہ صاف ہو جائے۔ شروع کے بارش میں ساتھ میں مٹی اور قطرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ پانی پینے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ضروری ہے کہ پانی صاف اور شفاف۔ اس عمل میں کوئی شک یا بے یقینی والی بات نہیں رہتی، اس لیے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کر کے پانی کا استعمال کیا جائے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو زائل فرما دے گا۔ جبرائیل آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتاب بھیجی ہے اور اس کتاب میں ایک سورت ایسی بھی بھیجی ہے، اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ کی امت میں کوئی شخص یہودی نہ ہوتا، اگر یہ سورت انجیل میں ہوتی تو حضرت عیسیٰ کی امت میں سے کوئی شخص نصرانی نہ ہوتا، یہ سورت اگر زبور میں ہوتی تو حضرت داؤد کی امت میں کوئی شخص بت خانے کا خادم نہ ہوتا۔ یہ سورت میں نے قرآن کریم اس لیے اتاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اس سورت کی تلاوت کی برکت سے قیامت کے روز کے عذاب اور ہولناکیوں سے بچ جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام عالم کے درخت قلم بن جائیں اور 7 آسمان اور 7 زمین کاغذ بن جائیں، پھر بھی ابتدائی عالم سے قیامت تک لکھتے رہنے کے باوجود اس سورت کی فضیلتیں بیان نہیں کی جا سکیں گی۔ سورہ فاتحہ تمام دردوں اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جو بیماری کسی علاج سے ٹھیک نہ ہو تو سورہ فاتحہ کو صبح کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان بسم اللہ شریف کے ساتھ 41 بار پڑھیں اور پھونک ماریں، اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے شفا بخش دیں گے۔